بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ان سے منسلک ہیں، جو ان کے ترجمان بھی ہیں اور ان کی طرف سے ان کا ہر پیغام جو ہے وہ پارٹی تک بھی اور لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، ان کی ان فائٹ اور ان کے جو رویے ہیں وہ اس بات کے غمازی ہیں کہ ایسے لوگوں سے کچھ بھی جو ہے وہ آپ توقع جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ کسی حد تک بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ میسیجز کا جو اس ویڈیو میں جس کو آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو علیمہ خان صاحبہ کے درمیان جو ان کی گفتگو جو ہوئی ہے، احسن خان جو ان کے سوشل میڈیا آپریٹر ہیں، اور مشال یوسف زئی سے متعلقہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو میسیجز انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے انہیں وہاں کسی سہولت کے ملنے یا نہ ملنے سے متعلق انہوں نے بات کی ہے، جہاں پہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کسی قسم کی سہولت کی جو ہے وہ بات نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہمارا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو وہ تمام بیانات وہ جو اس سے پہلے دیتے رہے ہیں، جس کی گورنمنٹ کی طرف سے تردید آتی رہی ہے کہ جیل میں کوئی اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ انہیں جو سہولتیں حاصل ہیں ان میں کسی قسم کا خلل ہو، یا انہیں جیل مینول یا ان اکارڈنس ود لا جو سہولت انہیں وہاں پہ حاصل ہونی چاہیے وہ انہیں حاصل نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو اور اس میں کی جانے والی گفتگو سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پراپیگنڈا بھی جو ہے یہ جان بوجھ کے کیا جاتا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جی وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک دفعہ یہ بات بھی کی تھی کہ جی انہیں وہاں پہ زہر دینے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اسی ویڈیو میں وہ ان کے جیل میں رہنے سے متعلق بھی وہ جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ مفادات اور پولیٹیکلی جو ہے وہ بینیفٹس کی بات بھی جو ہے وہ کر رہی ہیں کہ ان کے وہاں رہنے سے جو ہے ہمیں کس قدر جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ بشرا بی بی کے متعلق جو گفتگو ہے، اسی طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب اور اس کے بعد شیر افضل مربت صاحب کے متعلق جو ذکر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور طلب اس لیے ہیں کہ یہ ان فائٹ ان لوگوں میں ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہیں، اور بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جماعت جو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک ترجمان اور ایک لنکج کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسی جماعت جس میں لوگ اپنے طور پہ اس قسم کی سازش، اس قسم کی گھٹیا جو ہے وہ طریقہ کار آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آزما رہے ہوں، تو ان سے جو ہے وہ کیا توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور بانی پی ٹی آئی کا جو موقف اسٹیٹ کے بارے میں ہے، اداروں کے بارے میں ہے، اداروں کی قیادت کے بارے میں ہے، حکومت کے بارے میں ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے، وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کے پراپیگنڈے کی بنیاد میں جو ہے وہ اس طرح ایک بڑی جماعت بننے کا جو سفر اس نے طے کیا تھا،
اسی سوشل میڈیا نے ہی جو ہے وہ اس کا بٹھا بٹھایا ہے۔ یہ 24 نومبر اور 26 نومبر کا جو ان کا احتجاج تھا اس کو رپورٹ کرتے ہوئے کس طرح سے سوشل میڈیا نے جو ہے وہ ایسے واقعات کو، جس طرح سے 2019 کا ایک ننکانہ صاحب کے ہاسپٹل میں 2 فریقین کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں جو وہاں پہ جو ہے وہ زخمی خون میں لت پت پڑے تھے اور ڈیڈ باڈیز پڑی تھی، ان کو انہوں نے شو کیا کہ جی یہ دیکھیں اسلام آباد میں جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے شہداء کی ایمبولنس جو ہے اس کو جو ہے وہ پوسٹ پہ لگا دیا کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ اور ایک ایسا بیانیہ گھڑا گیا، ایک ایسا پراپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا جو ہر طرح سے اور ہر طرف سے جس کی تردید ہوئی، جو غلط ثابت ہوا، اور اس سوشل میڈیا کے غلط پراپیگنڈے کی وجہ سے اور اس کے جو ہے وہ بعد میں کیپچر ہونے کی وجہ سے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد پھر ان کے پلے کوئی چیز رہ گئی ہے، ماں سوائے اس کے کہ اسی بات کو جو ہے وہ دہرائے چلے جا رہے ہیں اور وہی جھوٹ کا بیانیہ جو ہے اس کو آگے پھیلائے جاتے جا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جی ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہے، گولیاں چلی ہیں۔ آج تک کوئی ایک کمپلیننٹ جو ہے وہ کسی عدالت میں درخواست لے کے نہیں گیا، کوئی ایک بندہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جو یہ کہ وہ 26 نومبر کو وہاں پہ ڈی چوک یا اس کے اطراف میں جو ہے وہ احتجاج کر رہا تھا یا وہ کسی کے ساتھ تھا یا کسی کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ ماں سوائے ان کے سوشل میڈیا کے پراپیگنڈے کے، اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ خود یہ کسی عدالت میں نہیں گئے ہیں، خود انہوں نے کسی جگہ پہ کسی تھانے میں اپروچ نہیں کیا، بھلے اگر انہوں نے درخواست دی ہے اور اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے درخواست دی ہے، ہماری جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک ایسی جماعت جو کہ ہر دوسری سیاسی جماعت سے بھی جو ہے وہ لڑ رہی ہے، آپس میں بھی جو ہے وہ یہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں، ملک کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، ہر طرف جو ہے ان کا یہی وتیرہ ہے۔ اور اس رویے کی وجہ سے جو ہے وہ اس بات کے درپے ہے کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں جو اپنے معاشی بحران کے اوپر قابو پایا ہے، اور پاکستان جو ڈیفالٹ سے بچ کے اب ایک صحیح راستے پہ گامزن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان اسی طرح سے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ان مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیں گے جس کی وجہ سے پاکستان میں عام آدمی کا جو ہے وہ گزرے اوقات بھی جو ہے وہ مشکل رہا ہے۔ اب کو آسانی کی طرف معاملہ چلا ہے لیکن اب بھی جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہمیں امید ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ بہتر ہوگا اور لوگوں کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی آئے گی، اور پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ ایک مضبوط اکانومی کے طور پہ جو ہے وہ ابھرے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کی یہ مسلسل کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی عدم استحکام کو بڑھائے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرے تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ آگے نہ بڑھ سکے اور ترقی نہ کر سکے۔ اور ان لوگوں کا جو کردار ہے، جو آپس میں جو اس قسم کی گھٹیا ان فائٹ میں جو ہے وہ ملوث ہیں، اور وہی جو ہے وہ اس وقت پارٹی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ کس طرف جو ہے وہ ملک کی سیاست کو دھکیلنا چاہتی ہے اور کس طرف جو ہے یہ ملک کو لے کے جانا چاہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پوری طرح جو ہے وہ آگاہ بھی رہنا چاہیے اور اپنی کوششوں کو جو ہے وہ پورے مربوط رکھتے ہوئے جو ہے ان کو عمل میں لانا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے وہ استحکام حاصل کر سکے۔ تھینک یو جی۔ رانا صاحب، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی عمران خان کی رہائی کا کسی نے ریٹرن یا کسی نے مطالبہ نہیں کیا،
اور دوسرا اس کی رہائی کے لیے کوئی پریشر ہے کسی جانب سے کہ اس کی بات چیت کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ان کی رہائی کے پریشر سے متعلق بات ہے تو پریشر تو صرف ان کے زبانی کلامی بیانات کا ہی ہے کہ جو وہ دن رات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی پریشر نہیں ہے. اس کے علاوہ تو وہ جن جن لوگوں کا ذکر یا جہاں جہاں سے توقع کرتے ہیں ابھی تک تو کسی جگہ سے کوئی جو ہے وہ سمپل سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں آئی. باقی جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے تو مذاکرات میں ہم تو ایک بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہو. اسی لیے پرائم منسٹر نے جو مذاکراتی کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی ہے اس میں ہم نے تمام ان پارٹیز کو جو ہے وہ شامل کیا, تمام اپنے الائز کو بھی جو ہے وہ شامل کیا. اور پہلی ہی میٹنگ میں ہم نے ان کے خیالات کو سننے کے بعد اپنی گزارشات کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان رائٹنگ جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں یا جو آپ کا نقطۂ نظر ہے وہ آپ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ اس کے اوپر ایشوز فریم کر کے ایک فوکسڈ گفتگو ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی پھر فیصلہ ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہماری ملاقات کرائیں تو پھر ہم آپ کو یہ لکھ کے دیں گے. ملاقات ہوئی, ملاقات کے بعد دوبارہ آئے, انہوں نے کہا جی ہماری ملاقات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو ہماری ایک صحیح طرح کی ملاقات کروائیں تو پھر ہم جو ہے وہ لکھ کے دیں گے. تو اس کے بعد کیونکہ ہماری مذاکراتی جو ٹیم ہے اس کو جو چیئر کرتے ہیں ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب, انہیں کسی ایمرجنسی میں جو ہے وہ بیرون ملک جانا پڑا تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس میں جو ہے وہ ڈیلے آیا ہے. وہ جیسے ہی واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کی دوسری ملاقات وہ جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی. اور اس کے بعد ان سے توقع تو ہماری یہ ہے کہ وہ ایک سنجیدہ طریقے سے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو لے کے آئیں گے. لیکن ان کے بیانات سے لگتا یہ ہے, اور خاص طور پہ جو بانی پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی ہے یا ان کے ٹویٹر سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس سے لگتا تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ سیدھی بات کریں, اور اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ لکھ کے جو ہے وہ نہیں دیں گے. رانا صاحب انفیکٹ جو پی ٹی آئی کی قیادت ایک امپریشن دے رہی ہے, وہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پہ ایک آفر کی گئی ہاؤس ارسٹ کی, وہ چلے گئے بنی گالا, تو پیغام رسانی ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ خیر پختونخوا وزیر اعلیٰ یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں. اس سے تو سر ایک امپریشن آ رہا ہے کہ جو مذاکرات کا عمل سارے کو ڈمی ہے, گفتگو تو کہیں اور ہو رہی ہے. تو بینگ ایز اے رسپانسبل منسٹر آپ بتائیں گے کہ معاملات کہاں تک ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, جو کلیم ان کے ہیں وہ تو کچھ ادروائز کہانی بتا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اس پہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ میں نے جن کرداروں کا ذکر کیا ہے یا یہ واٹس ایپ میں جو کردار ہیں یہ وہی کردار ہیں. علیمہ خان صاحبہ ہو گئی یا مشال یوسف جی صاحبہ ہیں یا علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب کے متعلق تو خیر انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی ہے. تو یہ وہی کردار ہیں جو روزانہ نہیں تو ہر دوسرے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملتے ہیں اور باہر آ کے ان کی ترجمانی کرتے ہیں. وہی ترجمانی جو ہے وہ آپ تک بھی پہنچتی ہے, ہم تک بھی پہنچتی ہے اور ان کی پارٹی تک بھی پہنچتی ہے. تو کوئی 3 دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ان کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رابطے نہیں ہیں پس پردہ. اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ صرف وہی ہے جو مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے سے ہے. تو اس کے بعد پھر اب یہ کون سے جو ہے وہ رابطے ہیں جو ان کو جو ہے وہ آفرز کر رہے ہیں. اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ان کو جا کے کوئی بات بتا رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب میرا تو خیال ہے کہ اپنے خود سے ہی جو ہے وہ کوئی بات بنا کے ان کو بھی بتا رہے ہوں گے, واپس آ کے بھی بتا رہے ہوں گے, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ہے وہ رابطے تو دونوں طرف نہیں بلکہ چاروں طرف ہیں. تو اس لیے وہ اگر کوئی اس قسم کی انہوں نے غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کی ہے تو کی ہوگی. میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ قطعی طور پہ قطعاً
اس قسم کی کوئی آفر نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات کر رہے ہیں، میں اس طرف سے کوئی بات کہنے کا جو ہے وہ میرے پاس پوزیشن تو نہیں ہے، لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق جو پریس کانفرنسز 2 ہوئی ہیں جس میں جو اسٹیٹمنٹس ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہیں، تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ ان کے کوئی رابطے ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے۔ رانا صاحب، جو قوم ہے وہ تھوڑی سی حیران بھی ہوتی ہے، کنفیوز بھی نظر آ رہی ہے 190 ملین کے کیس کا، اور یہ تاثر آ رہا ہے کہ ججوں کو شاید ڈیٹ اناؤنس کرنے کا بھی اختیار نہیں، تو یہ کیا کوئی کمیٹی نے یہ روکا ہے عدالتی نظام کو کہ فلحال یہ فیصلہ نہ سنایا جائے؟ نہیں، اگر کوئی سر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل افیئر دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کے کافی کنسرن بنتے پبلکلی وہ کر رہے ہیں، اور آپ کی کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے 1-2 دن پہلے، تو کیا ایشوز ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور کس طرح ٹیکل کیا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو 190 ملین، میرا خیال ہے کہ اسے اگر آپ 70 ارب روپے کہیں تو وہ زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، کہ وہ جو 70 ارب روپے کا جو غبن ہوا ہے قومی خزانے کا پیسہ، اسی کو لٹا دیا گیا تھا جس سے وہ جو ہے وہ ضبط ہوا۔ تو اس کیس کے فیصلے کا تعلق ہے، تو دیکھیں وہ فیصلہ جو ہے، جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی وہ مذاکراتی کمیٹی یا مذاکرات کی وجہ سے رکا ہے، یہ تو پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے، پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے کہ اس فیصلے کے سزا و جزا کی وجہ سے مذاکرات نہیں رکیں گے، ہم بھی آن ریکارڈ ہیں کہ یہ نہیں رکنے چاہیے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کا پھر اگر آپ مذاکرات کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ روکا ہے، تو مذاکرات سے تو اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، اس کا نہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری طرف سے بھی یہی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی جج صاحب کی یا عدلیہ کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، انہوں نے فیصلہ تحریر کرنا ہے، ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کی اپنی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مذاکرات کا یا مذاکراتی کمیٹی کا۔ جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے کچھ ایشوز جو ہیں وہ پنجاب سے متعلقہ تھے، وہ ایک میٹنگ جو ہے وہ ہم نے گورنر ہاؤس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے، وہاں پہ تمام ایشوز کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ ریزالو کیا گیا ہے، اب وہ ان میں سے کوئی ایشو جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ بیانات جو ہمیں تھوڑا جو ہے وہ خوشگوار نہیں گزرتے، تو وہ بیان دیتے ہیں، لیکن وہ بیان سیاسی طور پہ ان کے فائدے میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، تو وہ انہیں کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ سے ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ فائدہ ہے، تو بہرحال وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ میں جو بھی بنیادی فیصلے اس سے پہلے ہوئے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو پوری طرح سے آن بورڈ ہوتی ہے اور ان فیصلوں میں شامل ہوتی ہے۔ تھینک یو جی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تو بتائیں کہ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے اسلام آباد میں، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اس پر انہوں نے جو حکومتی موقف ہے وہ پیش کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ انہیں نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں ہے، جس طرح سے ان کو ریٹن سفارشات دینے کے لیے کہا گیا اس پر بھی ابھی تک عمل نہیں کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد کے لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، بانی پی ٹی آئی سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی میں جاری اندرونی لڑائیوں کے اوپر بھی تبصرہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی آپس میں جاری لڑائیاں جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے لیے تو نقصان دہ ہیں ہی، ساتھ ساتھ مذاکراتی عمل کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور جو حکومتی موقف ہے، نقطہ نظر ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے، وہ انہوں نے پیش کیا ہے۔